حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری زکوٰۃ کے مال پر ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں گے، آپ اس کی نگہبانی کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میری اس مال پر ڈیوٹی لگائی گئی تو پہلی رات آئی تو مال تھا، میں مال کی حفاظت کے لیے وہی موجود تھا۔ تو رات کو ایک شخص آیا، آ کر اس نے اس مال سے ایسے ایک مٹھی بری اور لے کر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تم یہ چوری کیوں کر رہے ہو اور یہ مال کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا کہ خدارا مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں، میرے ذمے میرے اہل و عیال ہیں، میں ان کے لیے اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت ابو ہریرہ آپ جب آئے، تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو وہ جو چور تھا رات آیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ چوری کی نیت سے آیا تھا، اس نے چوری بھی کی۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، میرے ذمے میرے اہل و عیال ہیں، میں ان کا خرچ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دھیان سے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب دوسری رات آئی وہ پھر آ گیا، آ کر اس نے پھر وہی معاملہ کیا، ویسے ہی اس نے چوری کی۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا میں غریب ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو میں اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اہل و عیال کا ذمہ میرے ذمے ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا، میں پھر حضور کی بارگاہ اقدس میں اگلے دن پیش ہوا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ کہتا تھا کہ میں غریب ہوں، لہٰذا آپ مجھے جانے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، تو میں یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شخص پھر جھوٹ کر بول کر گیا ہے، تو دھیان کرنا وہ آج رات پھر آئے گا۔ جب تیسری رات ہوئی تو وہ چور پھر آیا، جب اس نے چوری کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس شخص کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد وہ پھر معافی مانگنے لگا، منتیں کرنے لگا کہ آپ مہربانی فرما دیں تو مجھے چھوڑ دیں۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں کہ جب وہ تیسری رات اس نے ایسی باتیں کی تو وہ پھر کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جس کے پڑھنے سے جو ہے وہ تمہارے مال اور تمہاری جان کی حفاظت رہے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ رات کو تم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو جب اگلا دن آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے تو یہ سارا معاملہ آپ نے سنایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ شخص تو جھوٹا تھا، کیا تمہیں پتہ تھا وہ کون ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا، تو وہ تھا تو جھوٹا مکر و فریب والا تھا، لیکن وہ جو تجھے یہ بات کر کے گیا ہے کہ ایک مرتبہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات سچ ہے، یہ بات وہ سچی کر کے گیا ہے۔ تو اب جو بھی شخص اپنے مال و جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ ایک مرتبہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے مال و جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔